اب کھلی کچہری ہے، سیدنا عثمان بھی بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، اور ان کے آنے والے ہر ایک بندہ سردار بھی بیٹھا ہے، اور اس کے ماتحت جتنے بھی 2 نمبر قسم کے افراد تھے اکٹھے ہو گئے. کہ حضرت ہمارے تمہارے خلاف تحفظات ہیں، ہمیں تم پہ اعتراض ہیں. یہ اعتراض کی ایک لمبی تفسیر ہے، میں آپ کے سامنے ایک ایک اعتراض اور اس کا حضرت سیدنا عثمان غنی کی طرف سے منہ توڑ جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا اعتراض، کیا عثمان آپ نے مدینے شہر کے قریب مسجد نبی کے قریب آپ نے بہت بڑی چراگاہ بنا رکھی ہے، حالانکہ ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث جانی ہے کہ لا حما الا للہ وللرسول، کہ کوئی چراگاہ نہیں ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہوگی. تو یعنی چراگاہ تو وہ ہوگی جو اللہ کا حکم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنائے، اس کے علاوہ تو چراگاہ 2 نمبری کی بنیاد پہ ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی اعتراض ہے. کہاں، کیا آپ نے یہ چراگاہ بنائی نہیں ہے؟ کہاں بنائی ہے؟ کیا حدیث میں نہیں آتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہی چراگاہ ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی؟ کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے. کہا پھر تو اعتراض بنتا ہے. کہا مجھ عثمان کی سنو، تمہیں خبر ہے تم تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھے جب یہ حدیث کی ترتیب تھی. ہم نے تو یہ حدیث پاک نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے پڑھی اور سمجھی ہے. تم دور سے پتہ نہیں کتنے واسطوں سے تم لوگوں کی بات سن کے نبی علیہ السلام کی بات کو لے رہے ہو. ارے ہم خود ان مجلسوں میں موجود تھے جب نبی علیہ السلام حدیث مبارک فرمایا کرتے تھے. تو اس حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو. اس حدیث کا ایک پس منظر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند ایک منافق لوگ تھے، وہ اپنی چراگاہ بنانے کی بنیاد پہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے کی بنیاد پہ انہوں نے چراگاہ بنا رکھی تھی، اور اس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا چراگاہ وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہو، صاف نیت سے ہو. یہ حدیث چراگاہ بنانے سے نہیں روک رہی، چراگاہ بری نیت سے بنانے پر روک رہی ہے. اور جو میں نے بنائی ہے قوم کے لیے، مفاد عامہ کے لیے، جو اتنے سارے اونٹ جو آتے ہیں، اتنے سارے جو جانور آتے ہیں ہماری حکومت میں، جس کا نفع میری قوم کو پہنچتا ہے، یہ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے، کہاں سے چریں گے؟ تو ان کے لیے ہم نے چراگاہ بنائی ہے. میری ترتیب اور ہے اور اس کی ترتیب اور ہے. ایسے تو غلط نیت پر مسجد بنانے پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ ایسی مسجد کو تم زمین بوس کر دو، گرا دو. مسجد زرار غزوہ تبوک کے موقع پہ منافقین نے بنائی تھی. چراگاہ تو چھوٹی بات ہے، بری نیت پہ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بات سے بھی روکا کہ آپ اس مسجد کے قریب جاؤ یا اس مسجد کو بناؤ. جہاں پہ نبی علیہ السلام نے مساجد تعمیر فرمائی ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں ہی ایک مسجد کو گرایا گیا تھا اور اللہ کے حکم سے گرایا گیا تھا، اور اس کا واضح طور پہ مسجد زرار کے نام سے قرآن پاک سورۃ توبہ میں واقع ہے. غزوہ تبوک کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا. اب یہ نبی علیہ السلام راستے میں ہیں، ابھی مدینہ نہیں پہنچے. 2 اصحاب پیغمبر کو حکم فرمایا میرے آنے سے پہلے یہ زمین بوس ہو چکی ہو مسجد. یا اللہ اس کی وجہ فرمایا یہ مسجد مسلمانوں کو تکلیف دینے کی بنیاد پہ منافقین نے بنائی ہے. تو یہاں کی چراگاہ کی بھی یہی بات ہے. اور دوسری بات، یہ اعتراض تمہیں سوچے، میرے ساتھ جید صحابہ اکرام ہیں، اراکین اسمبلی ہے، ان میں سے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میری طرح وہ بھی حدیث پاک کا اصل مطلب جانتے تھے. تو یہ تو اعتراض آیا گیا، ختم ہو گیا. دوسری بات کہ حضرت نبی علیہ السلام حج کے موقع پہ جب مکہ تشریف لاتے تھے تو 2 رکعت سفر کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ جب آئے ہیں تو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بس یہی اعتراض. کہا جی جب نبی علیہ السلام کا طریقہ 2 رکعت قصر نماز کی تھی، سفری نماز، تو آپ پھر اسے 4 رکعت مکمل نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری یہاں پہ بھی شادی ہے اور یہ میرا سسرالی گھر ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہاں پہ میں مقیم بنتا ہوں، مسافر بنتا ہی نہیں ہوں. میں شہری بنتا ہوں، اور شہری کے لیے مکمل اپنی 2 رکعت نہیں 4 رکعت ہوتی ہے، شرط کے ساتھ مکمل نماز. تو اس لیے بس یہی کچھ اعتراض تھا. تو یہ بھی اعتراض گیا. اب یہ اعتراضات کی آپ خود ہی محسوس کر رہے ہوں گے کیا حقیقت ہے اور کیا یہ بونڈی باتیں ہیں. تیسرا اعتراض کہ حکم بن عاص، یہ ایک صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا. اے عثمان آپ نے اپنے دور میں ان کو اپنے پاس دوبارہ کیوں بلایا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بات تاریخی طور پہ ہمارے تک پہنچی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں آتا. یہ تذکرہ کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا اور وغیرہ وغیرہ ترتیب نظام. تو اس سوال کی اصل حیثیت تاریخ کی کتابیں ہیں، اور تاریخ میں اس کی صحیح معنوں میں سند بھی موجود نہیں ہے جو ہمیں صحیح طریقے سے اس کو مستند قرار دے سکے، آتھورائز کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات بھی عرض کی تاریخ میں، جہاں پہ اگر یہ کمزور واقعہ آتا ہے تو کمزور واقعے میں یہ جواب بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے میں نے بعد میں اجازت مانگی تھی، اور نبی علیہ السلام نے مجھے اجازت اس بات کی دے دی تھی، تو فلہذا نبی نے نکالا ہے
یہ نبی کا کام ہے تو نبی نے مجھے دوبارہ واپس لانے کی اجازت دے دی، تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ گویا وہ بھی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہوا تھا اور یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے ہوا ہے، یہ اعتراض بھی آیا گیا ہو گیا۔ دوسرا کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں، کیا باقیوں کا ہم کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو بات کی وہ جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات ایک رشتہ دار ہے، عہدے دار ہے، اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کو عہدہ اگر دیتا ہے یا وہ اس سے طلب کرتا ہے تو یہ برا نہیں ہے۔ اگر یہ برا ہے تو قرآن پاک کا کیا جواب دو گے؟ قرآن پاک 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس ہے موسیٰ، اس کو دعوت و تبلیغ کرو، اسے سمجھاؤ تو کیا خدا ہے، خدا تو وہ احکم الحاکمین ہے، تیری خود کی کیا اوقات ہے؟ تو اس کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی آپ نبی بنا دیں، عہدہ دے دیں، تاکہ میں اکیلا نہیں، میں ان کو ساتھ لے کر جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہے اپنے بھائی کے لیے عہدہ مانگے، اگر برا ہوتا تو اللہ رب العزت عنایت نہ کرتے، حضرت موسیٰ کو سمجھا دیتے، اے موسیٰ رشتہ دار کے لیے نبوت کا عہدہ کیوں چاہتا ہے، کسی اور کے لیے چاہنا۔ تو اللہ رب العزت نے مناسب سمجھا تو بجائے موسیٰ کو روکنے کے ارشاد فرمایا، ہاں موسیٰ میں تیرے ساتھ ساتھ ہارون کو بھی نبوت دیتا ہوں، اور اب ایک نہیں تم دو جانا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ مقام احسان کے حوالے سے ایک احسان یہاں پہ ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب تم دونوں جاؤ، میرے نام اور میرے ذکر میں کبھی کمی نہ کرنا، میرے حکم اور نماز کی ترتیب کو نہ چھوڑنا۔ تو یہ اس سے تو یہ سمجھ آئی۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ان میں قابلیت محسوس کرتا ہوں اور قابلیت کی بنیاد پہ ان کو میں نے عہدے دیے ہیں، اگر یہ برا ہے تو مجھے بتاؤ، انہوں نے برائی تو اس انداز سے نہیں کی، فتوحات کا زمانہ ہے، کتنے فتوحات ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو نظام گڑبڑ ہو جاتا، تو نہ ہونا گڑبڑ، سب سے زیادہ فتوحات اس زمانے میں ہو رہے ہیں، یہ خود نشانی اس بات کی ہے کہ وہ بندے قابل تھے، قابلیت کی بنیاد پہ نظام چلا رہے تھے۔ اگر تلوار ٹکرتی ہے کفر سے، میرا رشتہ دار آگے آگے آتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، برا یہ نہیں ہے کہ میں اسے عہدہ دوں، برا یہ ہے کہ اس کی برائی پہ میں چپ رہوں۔ مجھے بتاؤ اگر اس نے کسی جگہ پہ میرے کسی رشتہ دار بڑے نے 2 نمبری کیا ہے، لاؤ سامنے، میں نے اسے سزا دینی ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے ایک دن رکھی ہے 2 حدیث پاک، اس سے مکمل ایک پیچھے حدیث ہے جس میں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شراب کے اعتراضات اکٹھے کیے گئے تھے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعہ رکھا کہ ایک بندے کو اس نے قصاصاً قتل کروایا تھا، تو اس کے بندوں کو اس نے گواہ اکٹھے کروائے اور جھوٹے گواہوں کی بنیاد پہ ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان نے اپنے پاس طلب کیا، اور حضرت ولید پہ جھوٹے گواہ ثابت ہو گئے کہ اس نے شراب پی ہے، تو علی المرتضیٰ کو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ اسے کوڑے مارو۔ اب مجھے بتاؤ اگر میں عہدہ دیتا ہوں تو عہدے کی بنیاد پہ اگر کہیں پہ مجھے برائی ثابت ہوتی ہے نا، میں اسے سزا بھی دیتا ہوں۔ تو ایک طرف نہ دیکھو نا کہ میں نے عہدے دیے ہیں، دوسری طرف بھی دیکھو میں نے اس کو سزا دی ہے۔ اور تاریخ طبری مستند تاریخ کی کتب میں سے ہے، یہاں پہ بات مزید اس کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، حضرت ولید نے کہا کہ اے عثمان خدا کی قسم میں نے شراب نہیں پی، مجھے پتہ ہے یہ کس بنیاد پہ ساری کی ساری جو ٹکر بازی ہو رہی ہے، میں نے ایک بندے کو مروایا ہے، اور اس بنیاد پہ مروایا کہ اللہ رب العزت نے حکم کیا تھا کہ قصاصاً بندے کو مارا جائے، تو میں نے ان کے بندوں کو مارا ہے، تو بدلہ لینے کی خاطر انہوں نے ایسی ترتیب چلائی ہے۔ تو عثمان نے کہا کہ اگر اے ولید تو سچ بول رہا ہے نا، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تجھے کبھی سزا نہیں دیں گے، تو بری ہے۔ اور جنہوں نے جھوٹے گواہوں کو سامنے لا کر تم پہ اعتراض کیے ہیں، الزام لگائے ہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے پکڑے گا۔ اور رہ گئی بات اس وقت میری کہ میں تمہیں کوڑے مروا رہا ہوں، بات یہی ہے میں خلیفۃ الرسول ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، بات یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز گواہوں سے ثابت ہو جائے تو میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ میں نے سزا دلانی ہے۔ تو باقی رہ گئی بات اگر حق کی بنیاد تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا میں آ کے بدلہ دیں گے، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے کوڑے بھی کھائے۔ تو یہ ایک بنیاد کی بنیاد تھی، تو اس لیے یہ بات بری نہیں ہے کہ میں اقربا پروری کرتا ہوں، یہ تو صلہ رحمی ہے۔ اور اس حوالے سے اسی مسجد میں ہم نے 2-3 دن تو اس کے اوپر بیان کیا تھا کہ صلہ رحمی کے کیا فوائد وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا کہ آپ نے اس کے بیٹے کو اپنے پاس میر و منشی بھی رکھا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا سوال وہی ہے، انداز بدل گیا ہے، میں نے میر و منشی رکھا ہے نا، رائٹر، کاتب، کمپوزر آج کے زبان میں، تو میں نے اس کی رائٹنگ چیک کی ہے۔ حکومت کو خطوط لکھوانے کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے رائٹنگ چیک کی ہے، گویا NTS ٹیسٹ کی ہے، اور اس میں لسٹ بنائی ہے، جس کی رائٹنگ زیادہ اچھی لگی ہے میں نے اسے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ قابلیت میں اگر میرا خاندان اچھا ہے تو پھر تمہیں اس میں کیا برائی لگتی ہے؟ تو اس کی بنیاد پہ یہ بھی بات چلی گئی۔ آگے ایک دوسرا اعتراض
کہ آپ نے ایک شخص کو 25,000 درہم دیے ہیں، کس بنیاد پہ دیے ہیں؟ آپ تو خلیفۃ الرسول ہیں نا، جیسے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جو مال آتا ہے وہ تو مسلمانوں کا ہے، آپ نے اٹھا کے 25,000 ایسے ہی بے رحم ہو کے کسی کو دے دیے ہیں، یہ بات تو مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان یہاں پہ مسکرائے، ارشاد فرمایا تمہیں یہ تو خبر پہنچ گئی ہے کہ 25,000 درہم میں نے فلاں بندے کو دیے ہیں، اور یہ بات میں دل سے مانتا ہوں کہ واقعتاً میں نے دیے ہیں، لیکن تمہیں خبر ہے میں نے کس پیسوں سے دیے ہیں، کس بجٹ سے دیے ہیں؟ کہا کس بجٹ سے دیے ہیں؟ کہا یہاں کا جو خزانچی ہے، بیت المال ہے، وہاں کے جو بڑے ہیں اس بندے سے پوچھ لو، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کو بلاؤ، ان سے پوچھو، یہاں کے یہ پیسے کے بڑے نگران ہیں، بیت المال، قومی خزانہ، ان کے بڑے مشیر ہیں، ان سے پوچھو کہ میں نے کیا قومی خزانے سے نکال کے 25,000 درہم دیے ہیں یا عثمان نے اپنے جیب سے دیے ہیں؟ عمار یاسر بلائے جاتے ہیں، ہاں جی بتاؤ، آپ صحابی رسول ہو، آپ امانت پسند ہو، بتاؤ میں نے تم سے پیسے تمہارے خزانچی سے نکلوائے ہیں یا اپنی جیب سے دیے ہیں؟ اے امیر المؤمنین، اس بات میں خود گواہ ہوں کہ آپ نے اپنی جیب سے 25,000 دیے ہیں۔ اب کوئی بندہ اپنے پیسے اور کا مالک بن جائے اور اپنے ہی پیسے کسی دوسرے کو دو، یہ تو گفٹ ہے۔ حدیث بتاتی ہے ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو اور محبتیں بڑھایا کرو، اعتراض کہاں کا؟ میرا مال ہے، اب جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آج دن میں نے اپنا مال اپنے اوپر خرچ کیا ہے، کسی دوسرے پہ بھی مثال کے طور پہ خرچ کیا ہے، تو کیا یہ اعتراض بنتا ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح عثمان پہ بھی نہیں بنتا، اس کا مال ہے، آنے کا انداز بھی اچھا ہے، جانے کا انداز بھی اچھا ہے، تو یار تمہیں کیا لگتی ہے؟ پھر اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کی شکل بدل دی، کہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ خدا تو کو چٹ کرے، جہاں سے آئے تمہیں کیا، چلو میرے پاس کہاں سے آئے؟ عثمان کا یہ جواب بھی سنو، تمہیں خبر ہے میں کیا خلافت سے پہلے غریب تھا اور اب امیر ہوا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ یہاں کے ایم این اے ایم پی اے کی طرح نہیں ہے کہ پہلے 5,000 کا مالک ہوتا ہے، جب ایم این اے بن جاتا ہے 5 کروڑ کا مالک ہو جاتا ہے۔ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھ عثمان بھول گئے؟ بیر روما، تم صاف پانی سے تم محروم تھے، مجھ عثمان کے پیسے سے کتنا زیادہ میں نے پیسہ لگایا اور تمہیں پانی اچھا ملا تھا، پورے مدینے کا پانی میں نے وقف کیا تھا اپنے ذاتی خرچے سے، آج کی دولت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر دوسری بات، جیش العسرہ، غزوہ تبوک، اس موقع پہ بھی تم دیکھ لو، میں نے سب 30,000 کے لشکر کا کھانا ہو، سواری ہو، وہ میں نے دیا تھا۔ گویا اس طرح سمجھو کہ ایک ایک اونٹ کی حیثیت آج کے زمانے میں ایک ایک پراڈو جیسی ہے۔ اور اس کی بنیاد پہ تیسرا جو حضرت جی بھی اشارہ فرما رہے ہیں، کیا کہ مسجد نبی ابو بکر صدیق کے پیسے سے تو خریدی گئی تھی، پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے علاقہ مسجد کا کم ہے، ایریا مسجد کا کم ہے، صحابہ کرام بڑھتے جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مزید اس کی توسیع کی ضرورت ہے، یہ میرا مال لگا تھا، اس وقت انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ بھی ایک چوتھی بات بھی لے لیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما کی شادی کس نے کرائی تھی؟ یہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ تو میں نے مستقل ایک مکمل باب باندھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز و پیسہ، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں نے اس پہ چھوڑ دیا تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی، چلو اب حضرت نے بات چلائی ہے تو اسے بھی تھوڑی سی مکمل کر لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فاطمہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اے علی، مال دولت حق مار کہاں سے لاؤ گے؟ یا رسول اللہ فی الحال تو نہیں ہے، اپنی علی جنگی جیکٹ زرہ لوہے کی جو جیکٹ ہے یہ میں بیچ دیتا ہوں، بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں عثمان ملتے ہیں۔ اے علی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچی سے ہمارا نکاح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق مار کے پیسے اکٹھے کرنے کی ترتیب فرمائی ہے، تو علی اپنی جنگی جیکٹ بیچنا چاہتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جہاں پہ اللہ نے عثمان کو مال دیا ہے نا کہ جیب اچھی ہے، اللہ نے عثمان کو سمجھ بھی دیا ہے کہ دماغ اعلیٰ ہے، وہ علی کو دیکھا غیرت مند ہے، اب اگر میں اسے ایسے ہی پیسے دے دوں اور زرہ بھی نہ خریدوں تو علی اپنی غیرت پہ لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کتنے پہ لیتے ہو، کتنے پہ بیچنا چاہتے ہو؟ کہا 400 درہم پہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ 400 درہم دیے اور ان سے جنگی جیکٹ لے لی، اور پھر اس کے بعد شادی کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جب چند ایک اصحاب کو دعوت دی، ان میں یہ حضرات بھی ہیں۔ اب شادی کی بنیاد پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جب عثمان پہنچے ہیں تو عثمان کے ہاتھ میں علی کی وہی زرہ ہے اور ساتھ پیسے بھی ہیں۔ کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے بندے ہماری یاری نہیں ہے؟ علی نے فرمایا عثمان کے ساتھ یاری ہے۔ فرمایا پھر یار کو شادی پہ تحفہ تو دیتا ہے نا، یہ پھر زرہ بھی دیا اور 400 درہم بھی واپس کیے۔ تو یہ ایک خوبصورتی ہے، اس وقت تو اعتراض کسی نے نہیں کیا تھا، اس وقت تو نیب حرکت میں نہیں آئی تھی۔ آج یہ دو نمبر قسم کی نیب بن کے جو تم میرے سامنے آ رہے ہو، میرا مال ہے، میں نے لگایا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بھی اعتراض آیا گیا ہو گیا۔
یہ بھی نظام ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات ہے اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ 2 نمبر لوگ۔ پاس جیت صحابہ کرام علی کے منہ سے تو اعتراض نکلے نا، پھر بات بنتی ہے۔ حسن و حسین کے منہ سے تو اعتراض نکلے نا، پھر بات بنتی ہے۔ طلحہ موجود ہیں، سعد موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں جن کو عمر نے اپنی نگاہ سے ٹٹولا تھا، فرمایا تھا ان میں سے کسی کو خلیفہ بنانا، یہ وہ قابل افراد ہیں، یہ موجود ہیں، اعتراض نہیں کر رہے، تو تمہارا معاملہ کیا؟ اور دوسری بات یہ جو بھی نظام ہوتا ہے حکومت کے سامنے ہے اور سارے کے سارے لوگ دیکھ سن نظام چلا رہے ہیں، تو اس کے اوپر تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ ایک اور اعتراض، جی کون سا؟ آپ قرات کھا گئے ہیں۔ قرات کیسے کھا گئے ہیں؟ کہ پہلے 7 انداز سے قرآن پاک کے تلاوت کرنے کے اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دیے تھے، اور اب آپ نے صرف ایک قرات کو باقی رکھ کے باقیوں کو تو آپ نے ختم کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اصل وجہ یہ ہے کہ قوم میں اختلاف ہو رہا تھا، کوئی کس انداز سے پڑھتا تھا، کوئی کس انداز سے پڑھتا تھا، تو اس کی بنیاد پہ قوم میں اختلاف ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ اس انداز سے قرآن پاک سے پڑھنا صحیح ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں اس انداز سے قرآن پاک پڑھنا صحیح ہے۔ قرات کے بدلنے کا سادہ لہجے میں اگر میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں، ہماری سرائکی ہے، آپ ملتان پٹی کی دیکھیں گے تو الگ ہے، اس بکھر کی دیکھیں گے تو الگ ہے، میرے ڈیرے کی دیکھیں گے تو الگ ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر نہیں دیہات کی دیکھیں گے تو الگ ہے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو عربی زبان ہے ہر ایک قوم و قبیلے کی الگ الگ انداز تھے، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن اتر رہا تھا اس کی بنیاد پہ حضرت عثمان حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر قوم و قبیلے اور کنبے کو اجازت دے دی تھی کہ تم اپنے ہی لہجے میں جس انداز کی تمہاری عربی ہے ویسے قرآن پڑھو۔ اب اس کی مثال چھوٹی سی، قرآن پاک میں مالک یوم الدین بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بعد کی آنے والی قوم نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، کوئی کہتا ہے نہیں مالک یوم الدین ہی قرآن ہے، کوئی کہتا ہے نہیں مالک یوم الدین قرآن ہے۔ تو عثمان غنی نے سمجھداری کی بنیاد پہ سب سے خوبصورت کام یہ کیا، ارشاد فرمایا تمام تر جتنے بھی قراتیں ہیں، لغتیں ہیں، زبانیں ہیں، اس کو اپنے پاس جمع کر لیا، اور فرمایا جو لغت قریش ہے، جو لغت رسول اللہ ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، وہی ہی قوم کے اندر ساری کی ساری رائج کر دی جائے گی۔ اور رہ گئی بات قرآن کی مہارت کی، تو آج بھی قاری قرآن جو ماہر ہے 7 اندازوں سے پڑھنا جانتا ہے۔ تو عثمان نے تو بڑی خوبصورت ترتیب چلائی تھی، جو قرآن کے قاری ماہر ہیں ان کو 7 قراتوں کی اجازت دے دی تھی، اور جو عام عوام ہیں ان میں 1 قرات رائج کر دی تھی، تاکہ قوم میں اختلاف نہ ہو اور جو باقی ماہر ہیں ان کے پاس پورا کا پورا علم ہو۔ اس پہ میں آپ کو ایک بات رکھوں، ہمارے فیصل آباد مدرسے میں 2 قاری حضرات بہت بڑے، انہوں نے اعلیٰ قسم کی قرات میں ڈگری حاصل کر رکھی تھی، تو ایک قاری صاحب آتے تھے نماز پڑھاتے تھے تو وہ مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں تو وہ مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں، ایک تشریف لا رہے ہیں تو والضحیٰ اس انداز سے پڑھ رہے ہیں، دوسرے وہ الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ ہمارے استاد جی نے دونوں قاری حضرات کو بلایا تھا، فرمایا تھا کہ بیٹا جی ہم بھی جانتے ہیں کہ 7 اندازوں سے آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، اور آپ ماشاءاللہ قاری قرآن ماہر بھی اس بنیاد پہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو یہاں پہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے خواص بھی ہیں، علماء قراء حضرات، اور عوام بھی ہے۔ عوام آتی ہے، آ کر دیکھتی ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے قرآن بدل لیتے ہیں، تو اس لیے آپ جس انداز سے قرآن کو چلا رہے ہو نا اسی عام انداز میں چلاؤ، باقی قراتوں کی بات ہے تو وہ طلبہ میں بات کی کرو۔ تو یہ انہوں نے تو عثمان کے کمال کو عیب بنا دیا تھا، وہ مختصر انداز سے یوں کہوں، تو یہ بھی بات جاتی رہی کہ چلو عثمان نے یہ بھی زبردست بہترین انداز کا کام کیا ہے۔ ایک دوسرا اعتراض کہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو ایک جگہ کے فتح ہونے پر جہاں کا مال غنیمت تھا بہت زیادہ بڑا حصہ ان کے نام کیا ہے، اس کی وجہ شہزادی سے وہاں کا ان کا نکاح بھی کرا دیا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ان سے ملنے والا جتنا مال غنیمت تھا اس سے کہیں زیادہ آپ نے ان کو دے دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ادھورے ادھورے تم تک باتیں پہنچ رہی ہیں، ذرا میری سنو کہ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ بھائی کیا؟ میں نے عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کو مصر کے محاذ پہ بھیجا تھا کہ جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر علاقہ فتح ہو چکے ہیں مزید آگے فتوحات کرو۔ وہاں پہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے تلوار اٹھائی، قوم کو اکٹھا کیا اور جہاد کے لیے چلے گئے، اور وہاں پہ جبلہ ابن عاصم مقابلے میں آیا عبداللہ ابن ابی سر کے، اور اس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا جو بھی مصر کی طرف سے مسلمانوں کے آنے والے امیر کا سر اتارے گا، قلم کرے گا، اسے قتل کرے گا، تو میں
اس کی جتنی بھی جائیداد ہوگی وہ اس بندے کے جس نے عبداللہ بن اس مالک کو مارا ہوگا مسلمانوں کے امیر کو، اور دوسرا اپنی بچی کا نکاح اس مجاہد سے کروں گا۔ تو عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کو یہ بات جب پتہ چلی ہمارا مقابلہ جبلہ ابن عاصم ایک ایسے بندے سے ہو رہا ہے جس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا ہے کہ جس نے ان مسلمانوں کے امیر کو مارا تو اپنی بیٹی بھی نکاح میں دوں گا اور اس کا سارا مال بھی تمہیں اس بندے کو دوں گا۔ تو یہ بات عبداللہ بن ابی سر نے مجھ عثمان تک پہنچائی تھی، تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تم بھی اپنی طرف سے اعلان کر دو، اور اعلان یہ کرو کہ او مسلمانوں کے مجاہدوں، مسلمان مجاہدین، تم میں سے جس شخص نے عبداللہ بن جبلہ بن عاصم کے شخصیت کو زمین میں اتارا، قتل کیا، تو اس ہی کی بیٹی میں اس شخص کے نکاح میں دوں گا، اور جو اس کی سلطنت ہوگی اس کا زیادہ حصہ اس ہی کی قیادت میں دے دوں گا۔ جب یہ نظام چلتا ہے تو قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ خود عبداللہ بن ابی سر ہی نے اس کو مارا۔ تو جب وعدے کے مطابق وہی بات ہوئی، شہزادی بھی ان کے نکاح میں آئی اور ان سے ملنے والی سلطنت کا بہت بھاری بھرکم جو حصہ تھا وہ بھی عبداللہ بن ابی سر کو مل گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو تو میں نے عبداللہ بن ابی سر کو انہوں نے بلایا اور فرمایا عثمان نے، اے عبداللہ، ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، مال ہمارا مقصد کبھی نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ بھی ہو کہ مال کچھ نہیں ملنا، گردن بھی ماری جانی ہے، لیکن نبی کا دین پھیلے گا تو ہم نے اپنی جان دے دینی ہے۔ عبداللہ نے کہا بالکل حضرت ایسی بات ہے۔ فرمایا قوم اعتراض کر رہی ہے، اگر مناسب سمجھتے ہو واقعتاً جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا یہ مال واپس کر لو۔ تو انہوں نے بھی خوشی سے واپس کر دیا، اس میں کیا اعتراض ہے؟ ان کے سینے تو اس انداز سے صاف تھے۔ تو یہ بھی بات آئی گئی ہو گئی۔ تو جب یہ سارے کے سارے نظام چل پڑے تو فرمایا آپ حضرت ایک اعتراض اور بھی ہے، دماغ خراب ہو تو پھر انداز ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اے عثمان، ہم آپ میں محسوس کر رہے ہیں آپ کم عمر کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں۔ عثمان یہاں پہ مسکرا اٹھے، اور منافقو تمہاری زبان تو ناپاک ہے، اس سے پہلے تمہارا دل بھی ناپاک ہے۔ تمہیں خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو جان دینے لگے تھے، آخری سریہ، آخری لڑائی کا موقع نبی علیہ السلام نے کون سا چلایا تھا؟ کہا ہمیں یاد ہے، کون سا؟ سریہ اسامہ۔ نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو 17 سال کے نوجوان شخصیت صحابی رسول ہیں، یہ بھی پیارا ہے، اس کا باپ زید کا ان کا اسامہ بن زید بھی پیارا ہے، اس اسامہ کو بلایا تھا اور ان کو امیر لشکر بنایا تھا۔ اور یہ اسامہ بن زید 17 سال کے وہ صحابی رسول ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف اس سریے کے بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، جن کی قیادت میں ابو بکر صدیق جیسے صحابی ہیں، جن کی قیادت میں عمر فاروق جیسے صحابی ہیں، جو بولتے ہیں قرآن بن کے اتر آتا ہے، جن کی قیادت میں عثمان اور علی جیسی صحابہ کرام ہیں۔ تو اگر اعتراض کرنا ہے مجھ پہ بعد میں رسول اللہ پہ پہلے آ رہا ہے، اس میں تم کیا نتیجہ نکالو گے؟ بھائی عمر کو سائڈ پہ رکھو، دیکھنا یہ ہے قابلیت کس میں کتنی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا ہی ٹائم گئے تھے، پیچھے پتہ چلا نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناساز ہونے لگی ہے، اور اسی طبیعت کے ناساز ہونے میں نبی علیہ السلام نے اللہ کو جان دی تھی۔ تو یہ سریہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے، اور جب یہ واپس آیا نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین ہوئی وغیرہ وغیرہ تمام تر، تو لوگوں نے خلافت ابو بکر کے موقع پہ سوال اٹھایا کہ حضرت وہ تو نبی علیہ السلام نے یہ اسامہ کا لشکر بھیجا تھا، تو اب بات یہ کہ نبی تو نہیں رہے، اسے آپ واپس بھیج دیں۔ ابو بکر صدیق غصے میں آئے، کہا جس سریہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ابو بکر صدیق کی وہ کیا جرأت ہے کہ روکے، اسی انداز سے جاؤ، اور اسامہ اسی انداز سے تم بڑے ہی بن کے جانا۔ اور ابو بکر صدیق تو رک گئے تھے، باقی صحابہ کرام کو ان کے ماتات دے کے بھیجا تھا، اور مزے کی بات یہ فتوحات کر کے لوٹے تھے۔ اعتماد رسول اللہ خراب نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر اگر اعتراض کرنا ہے تو وہ دیکھو، جو اگر وہ اعتراض نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے یہ اٹھاؤ گے بھائی اسامہ تو قابلیت میں اعلیٰ تھے، تو یہاں پہ ہم سوال کا جواب بھی یہی دیں گے کہ جن کو میں نے کم عمر کے بندوں کو عہدہ دیا ہے یہ بھی قابلیت میں اعلیٰ ہیں، اگر وہ اعلیٰ تو ٹھیک ہے تو یہ بھی اعلیٰ ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کم عمر کے بندوں کو عہدہ دینا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ ہوں ناقابل عہدے تم دے دو۔ ارے اگر قابل نہ ہو نا پھر تو بڑی عمر کے بندے کو بھی عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب ساری کی ساری جب بات یہ نظام ہوتا ہے نا، اس پر منہ کی تو کھا لی، اب حضرت عثمان کا صبر ہے جو ان کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے۔ تو اب حضرت عثمان نے کہا اب کیا بات ہے، بات ختم نہیں، اب بھی ہم مصر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں حضرت محمد رضی اللہ عنہ، آپ ان کو مصر کا گورنر بنا دیں۔